السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دا اردو نیوز میں۔ جی ہاں ناظرین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک بہت بڑا لیٹر پیڈ جاری کیا ہے۔ گیانواپی مسجد کے عبوری آرڈر و دیگر امور پر مسلم لیڈرشپ کا رد عمل۔ گیانواپی مسجد کی نچلی منزل میں راتوں رات لوہے کی گرل کاٹ کر اور مورتیاں رکھ کر بہت عجلت میں پوجا کا شروع کر دیا جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن مدعی کے ساتھ مل کر مسجد کمیٹی کا آرڈر کے خلاف اپیل کے حق کو متاثر کرنا چاہتا تھا۔ ہم اس ملی بھگت کے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ حالانکہ عدالت نے انتظامیہ کو اس کام کے لیے 7 دن کا وقت دیا تھا۔ ہمیں وارانسی ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے پر بھی سخت حیرت اور افسوس ہے۔ ہمارے نزدیک یہ فیصلہ انتہائی غلط اور بے بنیاد دلیل کی بنیاد پر دیا گیا کہ گیانواپی مسجد کے تہہ خانے میں 1993 تک سومناتھ دیاس کا پریوار پوجا کرتا تھا اور اس وقت کی ریاستی سرکار کے حکم پر اسے بند کر دیا گیا تھا۔ 17 جنوری اسی کورٹ نے تہہ خانے کو ضلعی انتظامیہ کی تحویل میں دے دیا تھا۔ ہم یہ بات واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس تہہ خانے میں کبھی بھی پوجا نہیں ہوئی تھی۔ ایک لغو اور بے بنیاد دعوے کو بنیاد بنا کر ضلعی جج نے اپنی سروس کے آخری دن انتہائی قابل اعتراض اور بے بنیاد فیصلہ دیا ہے۔ اسی طرح آرکیولوجیکل سروے کی رپورٹ کا بھی ہندو فریق نے پریس میں یک طرفہ طور پر انکشاف کر کے سماج میں انتشار پیدا کیا ہے۔ حالانکہ ابھی عدالت میں نہ تو اس پر کوئی بحث ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی تصدیق۔ ابھی اس رپورٹ کی حیثیت محض ایک دعوے کی ہے۔ ضلعی عدالت کے حکم کو انتظامیہ نے جس اجرت میں نافذ کیا اس کا واضح مقصد مسلم فریق کے اس حق کو متاثر کرنا تھا کہ وہ ہائی کورٹ سے فوری کوئی ریلیف حاصل نہ کر سکے۔ اسی طرح ہمارا احساس ہے کہ ضلعی عدالت کو بھی مسلم فریق کو اپیل کا موقع دینا چاہیے تھا جو کہ اس کا قانونی حق ہے۔ جی ناظرین، انہوں نے آگے فرمایا کہ مسئلہ صرف گیانواپی مسجد تک محدود نہیں ہے بلکہ جس طرح متھرا کے شاہی عیدگاہ، دہلی کی سنہری و دیگر مساجد اور ملک کے طول و عرض میں متعدد مساجد اور وقف کی جائیدادوں پر مسلسل بے بنیاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ مزید برآں اپنے فیصلے میں اس قانون کو ملک کے سیکولر ڈھانچے کے لیے ضروری قرار دینے اور اس کی پاسداری کی واضح ہدایت دینے کے باوجود عدالت عظمیٰ عبادت گاہوں سے متعلق 1991 کے قانون پر مسلسل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس نے ملک کے مسلمانوں کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ کسی بھی جمہوری نظام میں عدالت سماج کے مظلوم اور متاثر افراد کی دادرسی کا آخری سہارا ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بھی جانبدارانہ رویہ اختیار کرنے لگے تو پھر انصاف کی دہائی کس سے لگائی جائے گی؟ ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل محترم دشانت دوے صاحب کی عدالتوں کے بارے میں یہ رائے حق بجانب ہے کہ ملکی عدالتیں فرقہ پرستوں کی دست نگر بنتی جا رہی ہے اور وہ انتظامیہ کی صریح قانون شکنی پر خاموش تماشائی بنی رہتی ہے۔ ایک انتہائی سینئر وکیل کا ملک کے عدالتی نظام پر یہ سنگین تبصرہ ایک تباہ کن مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ عدالتوں کے متواتر کئی فیصلے ملکی اقلیتوں اور مظلوم طبقات کے اسی احساس کو تقویت پہنچا رہے ہیں جس کا اظہار وکیل موصوف نے مذکورہ بالا الفاظ میں کیا ہے۔ یہ مسئلہ صرف عدالتوں کے وقار کو باقی رکھنے کا ہی نہیں ہے بلکہ ملک کے انصاف پسند عوام اور اقلیتی فرقوں کو احساس محرومی اور احساس مظلومیت سے بچانے کا بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے وقار اور اس کے عدالتی نظام اور انتظامی امور کی غیر جانبداری کو سخت خطرات لاحق ہو گئے ہیں جن کا بروقت نوٹس لینا تمام دستوری عہدیداروں کا اہم ترین فریضہ ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے نمائندوں کی حیثیت سے اس احساس کو صدر جمہوریہ تک جو کہ ملک کا سربراہ اعلیٰ ہے پہنچانے کے لیے ان کے نمائندے کی حیثیت سے ہم نے وقت مانگا ہے تاکہ اس کے تدارک کے لیے وہ اپنی سطح سے کوشش کر سکے۔ اسی طرح ہندوستانی مسلمانوں کے اس احساس کو ہم مناسب طریقے سے چیف جسٹس آف انڈیا تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک بہت بڑا لیٹر پیڈ جاری کیا ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ پریس کو مخاطب کرنے والوں میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند، مولانا اصغر امام مہدی صدر مرکزی جمعیت اہل حدیث، مولانا سید محمود مدنی صدر جمعیت علماء ہند، جناب ملک معتصم خان صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند، جناب اسد الدین اویسی ایم پی صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور بھی دیگر حضرات نے اس میں شرکت کی ہے۔ جی ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔